اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ان الذین بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا من الکتابی اپنی کتاب میں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں اولئک یہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں ما یأکلون جو بھرتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پیاری بہنوں ایک آیت خود ہی اگلے کی تشریح کر رہی ہے کہ یہود و نصارہ کتاب کو بدل دیتے تھے۔ جو بدلنا ہے نا وہ کس لیے تھا؟ تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ پیسے تو لے لیتے ہیں مگر ما یاکلون وہ بھر لیتے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ کیا بھرتے ہیں؟ الا النار آگ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ان کا انجام ہوگا قیامت والے دن؟ خود ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے یوم القیامت قیامت والے دن وَلَا يُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاکیزہ بھی نہیں کریں گے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالۃ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی والعذاب بالمغفرۃ اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا فما اصبرہم علی النار پس وہ جہنم کی آگ پر کس قدر دلیر ہیں۔ ذالک بأن اللہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نزل الکتاب حق کے ساتھ کتاب کو اتارا بالحق حق کے ساتھ وَإِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ اخْتَلَفُوا جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید وہ بہت دور کی ضد میں ہیں یا بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں۔ محاورہ سنیں وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا وہ جہنم کی آگ پر کس قدر دلیر ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور بے شک جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت دور کی ضد میں ہیں۔ مفسرین کا اگرچہ اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیات یہود کے علماء کے بارے میں نازل ہوئیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہونے والا قانون قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے موقع پر لوگوں کو دھوکہ دیا اور حق چھپانے میں کوشاں رہے اور آج بھی جو لوگ ان کی راہ پر چلیں گے اور حق کو مسخ کرنے کے درپے ہوں گے ان کا انجام بھی وہی ہوگا جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت والے دن دیکھے گا بھی نہیں، انہیں پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اپنے اپنے دین کے نام پر لوگوں سے مال وصول کرتے اور ان کو دین اسلام میں داخل ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے روکتے تھے۔ تفاسیر میں یہ بھی منقول ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اگر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ حق کو چھپا کر جو مال وہ کھا رہے ہیں وہ سراسر ناجائز اور حرام ہے، بلکہ وہ جہنم کے انگارے ہیں جن سے اپنے پیٹوں کو وہ بھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو رحیم و کریم کی رحمت و کرم سے محروم کر رہے ہیں۔ قیامت کے روز جس اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش ہونا ہے
وہ ان سے نہ کلام کریں گے اور نہ ان کی طرف سے ان کو پاک کرنے کا کوئی سلسلہ قائم ہوگا۔ اس دن ان پر حقیقت واضح ہوگی کہ جس کو انہوں نے ہدایت سمجھا وہ عین گمراہی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش سے تعبیر کیا وہ عین دردناک عذاب کا سبب تھا۔ تعجب کے طور پر ارشاد ہوا کہ کیسے لوگ ہیں یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا انجام جہنم کی آگ ہے، پھر بھی گمراہی کو اپنائے چلے جا رہے ہیں۔ در حقیقت یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے میری پیاری بہنوں۔ وہ دنیا کو انسان کے دل و دماغ میں اس طرح مزین کر دیتا ہے کہ آخرت کی طرف انسان کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا۔ وہ عالم کو اس کے علم کے ذریعے، قوت و طاقت والے کو اس کی قوت و طاقت کے ذریعے، مالدار کو اس کی مالداری کے ذریعے، اور اسی طرح ہر فن سے تعلق رکھنے والے کے ذہن میں تکبر و غرور کو مزین کرتا ہے۔ ہر شخص یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی عقل مند نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ذہین نہیں ہے، اس کی قوت اور طاقت اس سے کبھی چھننے والی نہیں ہے، علمی میدان میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے، سخاوت میں اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ حق کو ٹھکرانے والا برائی پر اس طرح ڈٹ جاتا ہے کہ برائی ہی اس کے لیے حق بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور سمجھایا کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے والے دور کی گمراہی میں گم ہو کر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔